وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 43. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم ایمان کی روشنی حاصل کر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو وسبحوه بكرة وأصيلا. اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 43. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، جو تم پہ بھیجتا ہے رحمت، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں. وکان بالمؤمنین رحیمہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہے. سامعین کرام، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے جو آیات تھیں تھوڑی سی اس میں نے بات کرنی تھی. آیت نمبر 42 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. تھوڑی سی اس میں بات رہ گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہو رہی ہے، کس شان نزول میں. یہ وہ وقت ہے کہ اسلام یعنی مسلمانوں پہ حملہ ہو چکا ہے اور تمام لشکر اکٹھے ہو گئے ہیں. پھر یہاں مدینے میں ایسے حالات تھے کہ حضرت زینب کی شادی کا معاملہ تھا، ان کی طلاق کا معاملہ تھا، حضرت زید کا معاملہ تھا، مختلف قسم کے پروپیگنڈے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ تھے جو اعتراض کرنے پہ اور یعنی اس میں کیڑے نکالنے میں بڑے ماہر تھے. آج بھی ایسے مل جائیں گے سامنے کرام. لیکن اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، آپ ذرا ان آیات کے یعنی وہ ترتیب کو دیکھیں نا، کہ شروع سے اگر آپ دیکھیں کہ وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یہاں سے جب مضمون شروع ہوا ہے تھوڑا سا وہ سارا ذہن میں رکھیں. مختلف قسم کے پراپیگنڈے اور اعتراضات، اور اس کے پھر جوابات اور طریقہ کار اور اصول. مومنوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ یعنی اعتراضات، اگر مخالفین اعتراضات کا روش اپنا لیں اور لفظی حملے کریں اور ذاتی حملے کریں یا مخالفانہ کوششیں کریں، تو مومنوں کا طرز عمل اس کے مقابل میں کیا ہونا چاہیے؟ آیا وہ بھی اپنی یعنی آستینیں چڑھا کے
اور اسی طرح میدان کو گرم کریں جس طرح کے مخالفین گرم کرتے ہیں، یا کیا رویہ اختیار کریں؟ یہ بات بیان کرنے سے رہ گئی تھی۔ تو یہ اس کا طریقہ، یعنی بات تو وہی ہے کہ اس کا غلط پروپیگنڈے کا علاج کیا ہے یا اس کا جواب کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 41 اور 42 میں، اس کا ہمیں طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ تم اپنے اللہ کو یاد کرو، اور اس کی میں نے تشریح کی بھی ہے سامعین کرام، اور لیکن یہ ہے کہ اتنی سی بات رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جیسے کہ قرآن میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اذکرکم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اطاعت سے، اور میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ اذکرکم، تمہیں یاد کروں گا اپنی رحمت سے۔ یہاں بھی وہی تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن مومنانہ شان بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان جب اپنے دین پر استقامت اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، ایسی چیزوں میں جو معاشرے کو قبول نہیں ہوتی، پھر معاشرہ اس پہ نقطہ اعتراض اٹھاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ مومن کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ تم جمے رہو، ڈٹے رہو، اپنے کام پہ ڈٹے رہو۔ مومن کا جو اصلی کام ہے نا، اب یہ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت اور ہمہ جہد مومن یاد رکھتا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں وہ ساری میری جو تشریح تھی وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیا مراد ہے۔ پھر وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس میں یہ مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر فضول کام سے، اور اس کے تمام کاموں میں حکمت ہے۔ یعنی آپ کائنات میں جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس پہ صابر اور شاکر رہو اور اسی کو حق سمجھو۔ مثال کے طور پہ موسمی حالات ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، موسمی حالات ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کوئی دخل تو نہیں ہے۔ بھئی بہت سردی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے گرمی اور سردی میں شکوے شروع ہو جاتے ہیں، یار بہت زیادہ سردی ہے، بہت سخت سردی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ یہ موسمی حالات پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاش کا بندوبست کیا ہوا ہے اور معاش کو تقسیم کر دیا ہے۔ بعض وقت رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تو پھر ہم گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری آزمائش کروں گا۔ ہم پہ کوئی ایسی آزمائش ہوتی ہے، مال و جان کی میں آ جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ معاشی حالات جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ پھر اس میں دیکھیں لوگ شکایتوں کے دفتر کھول دیتے ہیں، یار کام نہیں ہو رہا، سودے نہیں بک رہے، بازار ٹھنڈے ہیں، ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ ایسا نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا، اس میں آپ عیب تلاش نہ کیا کریں، بلکہ صبر کا ایک رویہ، ایک روش اپنا لیں کہ صبر کریں، استقامت اختیار کریں، اور اپنا جو مقصد ہے آپ کا زندگی کا اس پہ توجہ دیں۔ اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوہ بکرۃ وَاصیلا، اس کی پاکی بیان کرو۔ تو ایک تو میں نے آپ کو یعنی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس پر آپ گلہ شکوہ نہ کریں، اس کی پاکی بیان کریں کہ ٹھیک ہو رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ آپ کو وہ کہہ بھی رہا تھا، وہ ایک حدیث کی طرف کہ الخیر فیما وقع، حضور فرماتے ہیں کہ جو واقع ہو جائے اس میں بہتری ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کریں، یعنی چور چوری کرے پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو یہ تو اس کا اپنا درد سر ہے کہ بھئی اس نے ایک کام کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔
لیکن ایک کام میں آپ کا کوئی دخل نہ ہو. یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، آپ کے کام آئے گا. ایک کام میں آپ کا دخل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اس کا شوہر جو ہے مثال کے طور پہ ظالم ہے، اور دوسری لڑکی ہے اس کا شوہر بہت زیادہ یعنی خیال رکھنے والا ہے. اب ظالم شوہر ظالم ہے، بد دماغ ہے، اور مختلف قسم کے ٹینشن دیتا ہے لڑکی کو. تو یہ لڑکی کو اب دیکھیں شادی تو ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ انسان کے شادی کے بعد جو معاملات پیش آتے ہیں تو پھر لڑکی کا کیا ہے، لڑکی تو اپنے فرائض کو یاد کرے، یعنی اپنے فرائض کو دیکھے، اپنے حقوق کو بھول جانے کی کوشش کرے، اور یعنی ان حالات کے ساتھ، یعنی اگر شوہر دین سے اس کو نہیں روک رہا، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، اللہ کی بندگی سے، تو پھر اس کو اپنے معاملات پہ صبر کرنا ہے. مثال کے طور پہ پیسے آپ کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، گھر آپ کا ٹوٹا پھوٹا ہے یا اچھے محل میں چلی گئی آپ، یا جو بھی ہے، جو بھی حالات ہیں، اس سے آپ کو یعنی کمپرومائز کرنا پڑے گی. کمپرومائز نہیں بلکہ خوش رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک وہ بتایا ہے ہمیں کہ الخیر فیما وقع، جو ہو جائے تو اس میں بہتری ہے. اسی طرح مرد حضرات کے لیے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات حالات اوپر نیچے چلے جاتے ہیں، تو جو حالات آپ کی وجہ سے نہیں ہیں اور آپ اس کا شکار ہو گئے تو اس پر آپ پھر صبر کیجیے، کیونکہ اس میں خیر ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے، یعنی سب بھی ہو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کریں. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. ہاں دین میں اگر آپ کو کوئی مشکلات ہیں تو پھر اس کی ایک الگ طریقہ کار ہے. بس سب بھی ہو بکرتم و اصیلہ میں یہ مضمون تھا. آج کا جو سبق ہے جو هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اے مومنو. اب یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ خطاب جو ہے، یہ آج جو ہم نے سبق پڑھ رہے ہیں هو الذی، یہ بھی مومنوں سے خطاب ہے، اور بہت سامعین کرام بہت امید افزا ہے، اور اس میں بہت زیادہ خوشی منانی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہمیں بیان فرما رہا ہے، وہ یہ ہے کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ تو دیکھو تم پہ اپنی رحمتیں بھجوا رہا ہے. ہاں اپنی رحمتیں، هو الذی یصلی علیکم. اچھا یہ تھوڑا سا میں آپ کو یصلی، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت بھیجتا ہے. اب یہ صلاۃ کا معنی جو ہے یہ مختلف الفاظ میں استعمال ہوتا ہے. صلاۃ آپ نماز کو بھی کہتے ہیں، ہاں نماز کو بھی ہم صلاۃ کہتے ہیں. اقیم الصلاۃ. پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم جو درود بھیجتے ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس پہ آپ درود بھیجو. اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے، اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ فرشتے صلاۃ، فرشتے مومنوں کے لیے صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ بھجواتے ہیں مومنوں پہ. اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں صلاۃ کا لفظی معنی تو ہے دعا. کیا ہے؟ دعا. تو یہ لغوی معنی ہے صلاۃ. اور اب یہ نماز جو ہے یہ بھی ایک دعا ہے. آپ دیکھیں نماز تو ساری اللہ تعالیٰ سے استعانت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. یہ آپ ساری دیکھیں آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یعنی شروع سے لے کر آخر تک یہ ایک دعا ہے. تو اصطلاحاً صلاۃ کا مطلب یہ بھی دعا ہے. پھر جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم صلاۃ بھجواتے ہیں، صلاۃ و سلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمتیں بھجوائیں. یہاں اچھا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ
ہمیں اگر حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم نبی پہ صلوات بھیجو، یعنی اللہ سے ہم اس صلوات میں کیا ہے اللہم صلی، اے اللہ تعالیٰ یعنی دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ کبھی کبھی یہ مواقع آتے ہیں تفصیل کے، دیکھیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اس میں کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیے، یہاں فصلوا علیہ یہ تقریباً، لیکن یہ کہ معنی کے حساب سے وہ پھر وہ بدلتے ہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کی تفصیل۔ نبی پہ صلوات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمتیں بھجوائیے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا خیر کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ساری رحمتیں تو اس کی طرف سے ہیں، سارے انوار و فیوزات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا آپ نماز میں وہ اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ۔ تو انک لا تخلف المیعاد، تو یہ ساری دعائیں ہیں، نماز بھی دعا ہے، ہم جو صلوات بھیجتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم صلوات بھجواتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہے، الفاظ جو شروع ہوتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تعالیٰ آپ صلوات بھیجیں، تو وہ رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی تو بہت ہیں، یعنی ایک تو عام رحمت ہے، اس کا میں الرحمن کا میں وہ کر رہا ہوں نا، ایک تو عام عمومی رحمتیں ہیں اس کی، لیکن یہ خصوصی رحمتیں ہیں، یہ اس میں کیا مطلب، اس میں رحمتیں خصوصی رحمت، اب اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو اس وقت یہی بتا رہا ہوں کہ صلوات کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آپ پہ اپنی رحمتیں بھجوا رہا ہوں۔ اچھا یہاں فرشتے جو ہیں، فرشتوں کا درود یا فرشتوں کی یعنی صلوات، فرشتے ہم پہ صلوات بھجواتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن میں اس کی وہ تذکرہ ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، استغفار مانگتے ہیں، وہ پوری وہ دعا مجھے یاد نہیں ہے فرشتوں کی، لیکن فرشتے مومنوں کی لیے دعا مانگتے ہیں، صلوات کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے لیے استغفار مانگتے ہیں۔ اور ہم جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمتیں، بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل تھی، لیکن سامعین کرام یہ جو صلوات ہے جو فرشتے بھجوا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ اپنی رحمتیں صلوات بھجوا رہا ہوں، رحمتیں ہیں تم پہ، اس کا مطلب ہمیں ایک گناہ یعنی بالکل تسلی ہے کہ تم فکر نہ کرو، لا تحزنوا لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دوسری جگہ آیت ہے بالکل واضح کہ تم جو ہے لا تحزنوا، غم نہ کرو، کمزور مت پڑو، سست مت کرو، اور تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ مومن کی شان جو ہے وہ کچھ علیحدہ شان ہے سامعین کرام، مومن اللہ تعالیٰ کی براہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم میری نگاہوں کے سامنے ہو، واللہ بما تعملون بصیر واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو معلوم ہے،
ہمارے جو کچھ یعنی ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس میں سامعین کرام میں صرف زیادہ اس میں میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ بہت زیادہ تسلی کی بات ہے۔ یعنی ایک بڑی ہستی آپ کو یہ کہے کہ بھئی میری امداد اور میری توفیق تمہارے ساتھ ہے، میری رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت مومنوں کے قریب ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ اس کے قریب ہوتی ہیں۔ تو هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو تم پہ صلات بھیجتا ہے، اپنی رحمتیں بھجواتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہے، اور سب سے زیادہ یعنی واحد جو ہستی ہے جو ہماری مدد کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تسلی بھی دے رہا ہے کہ دیکھو تم اگر مخالف حالات بھی ہیں لیکن میری رحمتیں تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یا قرآن میں بہت سے ایسے وہ ہیں کہ بہت زیادہ تسلی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ پشتو کا ایک شعر بھی ہے سامنے کرام، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ رحمان بابا ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ در سرمل نبی رحمانہ کہ لخکری در سری یک تنہائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو، تو اگر لشکروں کے لشکر تمہارے ساتھ ہوں تو لیکن تم تنہا ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں سامعین کرام، دیکھیں بدر میں کیا ہوا تھا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور امداد آئی۔ یہ ابھی غزوہ احزاب کا ہم حال سن رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ لشکر چاروں طرف سے لشکر ٹوٹ پڑے مسلمانوں پہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ہوا بھجوا دی، اور ہوا وہ ایسے لشکر بھجوائے جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں مدد کرتا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں غار ثور کی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور وہاں انہوں نے یعنی وہاں ٹھہرے 3 دن تک، اور کافر جو تھے ان کے تعاقب میں چلے، انہوں نے تو ناپاک ارادہ کیا بتا کافروں نے۔ تو بہرحال اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسباب تو اس کے ساتھ ایک کھوجی تھا، غار ثور تک وہ کھوجی لیا ہے کہ بھئی یہاں تک کھرا آ رہا ہے، اس سے آگے نہیں ہے کھرا، یہاں ہے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا غار کے دہانے پہ تو وہ مکڑی کا جالا تنا ہوا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ جب وہ انہوں نے دیکھا تو کبوتری پھر کر کے اڑ گئی، اور وہ جالا وغیرہ انہوں نے کہا، کھوجی سے کہا تم تو پاگل ہو، یہاں اگر آتے تو یہ مکڑی کا جالا ایک دن میں تو نہیں بنتا، یہ تو کافی دنوں کا جالا ہے، پھر یہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے یہاں بیٹھی بھی ہے۔ تو دیکھیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں یہ ضرور کہوں گا آپ کو کہ یہ رحمت عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد مجھ پہ لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اب کب اور کیسے یہ تو اس کا کام ہے، لیکن فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور عام ہیں، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمتیں اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گی۔ سامعین کرام، بہرحال هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ،
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکال دے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یعنی یہ کس لیے ہے کہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے. اندھیرے کیا ہیں؟ اندھیرا جہالت ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں، لا علمی ہے، جہالت ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یہ سارے اندھیرے ہیں سامنے کرنا. مومنوں کو ان اندھیروں سے نکال کے توحید کی روشنی کی طرف لاتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی توحید کیا ہے؟ یہ نور ہے، روشنی ہے، اللہ. تو یہ تو یعنی ہاں یہ میں نے آپ کو مضمون کہا بھی ہے، لیکن اس وقت ذرا ٹائم کم ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہو جائے گا. من کان اللہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو. پھر یہ جس اللہ کے راستے پر مومن جب اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ میں نے اور بھی کئی بک کیے ہوئے ہیں اس کی تشریح، اور ابھی ٹائم کم ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. بہرحال یہ ایک جملہ ہے، یہ رہ گیا. اب انشاءاللہ اس پہ اگلے درس میں بات ہوگی. ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے تم پہ اپنی رحمتیں، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پہ مہربان ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. It is he who reaches out to you and his angels to bring you out of darkness into the light, and he is ever merciful towards the believers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.